قیوم نے جلے ہوئے مکان کا ملبہ ہٹا دیا تھا۔ اس پلاٹ کا رقبہ 1000 مربع گز کے لگ بھگ تھا۔ جہاں داخلی دروازہ ہوا کرتا تھا اس سے ذرا آگے نیم کا ایک درخت بھی تھا جو مکان کو آگ لگنے کی وجہ سے جھلس چکا تھا۔ تنا اور شاخیں سیاہ ہو چکی تھیں، کچھ شاخیں جو شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی تھیں جل چکی تھیں۔ قیوم نے یہ درخت نہیں کٹوایا تھا، وہ دونوں بہن بھائی اسے کٹوانا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ نیم کا یہ پودا ان کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اب یہی ان کے باپ کی یادگار تھی جسے وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ ریاض اس پلاٹ کی پیمائش کرتا رہا اور اپنی ڈائری میں لکھتا رہا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو 11 بج گئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر گاؤں کے کچھ لوگ اور بچے بھی جمع ہو گئے تھے۔ گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ نایاب اپنے خرچ پر یعقوب اور رابعہ کو مکان بنا کر دے رہی ہے۔ سب لوگ چھوٹی بی بی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کام ختم کرنے کے بعد نایاب اور ریاض نیم کے درخت کے نیچے ہی بیٹھ گئے۔ قیوم ماسٹر محمد علی کے گھر سے 3-4 کرسیاں لے آیا تھا۔ ریاض صاحب، نایاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کام کب شروع ہو سکے گا؟ جب آپ کہیں۔ ریاض نے جواب دیا، یہاں اگر لیبر دستیاب ہو تو کل ہی کام شروع کرا دوں گا۔ اس کے لیے کچھ سامان کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ ابھی میرے ساتھ نورپور چلیے، جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ خرید لیجئے، لیبر آپ کو یہاں مل جائے گی۔ البتہ اچھے مستری آپ کو شہر سے لانے ہوں گے۔ مکان کی تعمیر مکمل ہونے تک وہ یہیں رہیں گے۔ ان کی رہائش اور خوراک کا بندوبست بھی ہماری طرف سے ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، ضرورت کی چند چیزیں لا کر کل قیوم کی نگرانی میں بنیادوں کی کھدائی کا کام شروع کرا دیں۔ سیمنٹ سریہ وغیرہ بھی کل ہی ڈلوا دیتے ہیں۔ میں پرسوں ہی شہر چلا جاتا ہوں، میری واپسی میں 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، چلیے ہم یہ کام شروع کر ہی ڈالیں۔ نایاب نے کہتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ قیوم، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تمہیں تو معلوم ہوگا نا کہ اس قسم کی چیزیں کہاں سے خریدی جائیں گی۔ جی چھوٹی بی بی، مجھے ساری دکانوں کا پتہ ہے، قیوم نے جواب دیا۔ اور پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد وہ نایاب کی کار پر نورپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ قیوم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ 4 بجے تک وہ لوگ مختلف دکانوں پر پھرتے رہے۔ سریہ، سیمنٹ، اینٹیں اور ریت بجری وغیرہ کا بندوبست کر کے وہ چیزیں بھی خرید لی گئیں جن کی کل ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ تمام چیزیں ایک ہی سوزوکی پک اپ میں لدوا کر قیوم کو ساتھ کر دیا گیا اور نایاب ریاض کے ساتھ اپنی کار میں آ گئی۔ اس طرح جب وہ ہسپتال پہنچے تو 4:30 بج رہے تھے۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں چند منٹ میں آتی ہوں، نایاب کہتے ہوئے کار سے اتر گئی۔ وہ احمد رضا نامی اس شخص سے ملنا چاہتی تھی جو اس کی عدم موجودگی میں حویلی کا قبضہ لینے آیا تھا۔ سرجیکل وارڈ میں احمد رضا اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں نایاب کو زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ تینوں لائن میں اپنے اپنے بیڈ پر پڑے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے اشارے سے بتا دیا کہ ان میں احمد رضا کون ہے۔ وہ درمیان والے بیڈ پر تھا۔ نایاب اس کے بیڈ کے قریب رک گئی اور باری باری ان تینوں کی شکلیں دیکھنے لگی۔ صورتوں سے وہ پڑھے لکھے اور شریف گھرانوں کے لگتے تھے۔ وہ قدرے بھاری بھرکم اور دراز قامت آدمی تھا، کلین شیوڈ تھا، لیکن اس وقت غالباً 2 دن کا شیو بڑھا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور ٹانگ ایک سلنگ کے سہارے اسٹینڈ پر لٹکی ہوئی تھی۔ سر اور کندھے پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ تم مجھے نہیں جانتے، نایاب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں تمہارے بارے میں تھوڑا بہت جان چکی ہوں۔ تمہارا نام احمد رضا ہے اور چند روز پہلے تم اس حویلی کا قبضہ لینے کے لیے آئے تھے جو بقول تمہارے تم نے چودھری سعادت سے 2 لاکھ روپے قرضے کے عوض خریدی تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں مس۔ احمد رضا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے تم نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ نایاب نے کہا، ویسے تم کرتے کیا ہو مسٹر احمد رضا؟ میرا مطلب ہے کوئی ملازمت یا کسی قسم کا کاروبار؟ آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ احمد رضا بولا، میں یہ اندازہ لگانا چاہتی ہوں کہ کیا تم اس حیثیت کے مالک ہو کہ کسی کو 2 لاکھ روپے قرض دے سکو؟ نایاب نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اوہ، احمد رضا کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن میں پولیس کو اس سلسلے میں بتا چکا ہوں۔ آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ میں اس حویلی کی مالکہ ہوں جس پر تم قبضہ کرنے آئے تھے۔ نایاب نے جواب دیا، پولیس کو تم نے کیا بتایا ہے یہ میں نہیں جانتی، میں تو تم سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ چودھری سعادت کہاں ہے اور اس ڈرامے کے لیے تمہیں کتنے پیسے دیے گئے تھے؟ اب میں سمجھ گیا،
احمد رضا نے جواب دیا، آپ چودھری سعادت کی بھاوج ہیں جس نے جائیداد کی تقسیم کے لیے مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور آپ کا نام شاید نایاب ہے۔ ہاں، یہ درست ہے، نایاب نے کہا۔ تم نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ ہمارا جائیداد کی تقسیم پر مقدمہ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تم وہ ردی کاغذ لے کر حویلی پر قبضہ کرنے چلے آئے۔ اور شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ لالچ میں آ کر میں نے چودھری سعادت کی بات مان لی تھی۔ میرا خیال تھا گاؤں کے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، سٹامپ پیپر دیکھ کر میری باتوں میں آ جائیں گے، لیکن گاؤں کے جن 2-3 آدمیوں سے میرا واسطہ پڑا، ان سے بات کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بے وقوف وہ نہیں، ہم ہیں۔ اس کے علاوہ حویلی میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی حیرت انگیز اور ناقابل بیان ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو قبضہ تو کیا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جس کی مجھے سزا مل چکی ہے، مجھے معاف کر دے مس نایاب۔ اس نے نایاب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں گریجویٹ ہوں، جس کمپنی میں ملازم تھا وہ بند ہو گئی، پچھلے 1 سال سے بے روزگار ہوں، میرے 4 بچے ہیں۔ میں نے لالچ میں آ کر چودھری سعادت کی بات مان لی تھی، مجھے میرے لالچ کی سزا مل گئی ہے۔ اگر مجھ پر پولیس کیس بن گیا تو میں بالکل تباہ ہو جاؤں گا، میرے بچے خوار ہو جائیں گے۔ مجھے سب انسپیکٹر اشرف نے بتایا تھا کہ آپ ایک نیک اور ہمدرد خاتون ہیں، آپ چاہیں تو مجھے پولیس سے بچا سکتی ہیں۔ سعادت نے تمہیں کتنے پیسے دیے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ نایاب نے پوچھا۔ 3000 روپے، احمد رضا نے جواب دیا۔ وہ صرف ہنگامہ کرنا چاہتا تھا، وہ اسٹامپ پیپر بھی اسی نے تیار کیا تھا اور یہ یقین دلایا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ میری مدد کرے گا۔ وہ تو خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے، تمہاری کیا مدد کرے گا؟ نایاب بولی، مجھے پہلے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو اس کی بات کبھی نہ مانتا۔ احمد رضا نے کہا، مجھے پولیس سے بچا لے مس نایاب۔ چودھری سعادت سے تمہاری ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ نایاب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے شکر گڑھ میں، احمد رضا نے جواب دیا۔ اس سے میری ملاقات ایک دوست کے ذریعے ہوئی تھی۔ چودھری سعادت نے جب مجھے یہ پیشکش کی تو میں فوراً ہی مان گیا۔ اس وقت میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ آپ جانتی ہیں جب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہو اور کسی طرف سے کوئی امید نہ ہو تو مجھ جیسا مجبور آدمی چند روپوں کے لیے جہنم میں چھلانگ لگانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ شکر گڑھ میں کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ نایاب نے پوچھا۔ گلگشت کے ایک بنگلے میں، سنا ہے وہ بنگلہ اسی کا ہے اور وہ کبھی کبھی وہاں آتا رہتا ہے۔ اس بنگلے کا نمبر تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نشانی بتا دیتا ہوں، وہ بنگلہ آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ احمد رضا چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر اس بنگلے کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ نایاب کے لیے ایک نیا انکشاف تھا، اس نے بنگلے کا پتہ ذہن نشین کر لیا۔ مس نایاب، احمد رضا بولا، اگر آپ چاہیں تو مجھے پولیس سے بچا سکتی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، لیکن اگر پولیس نے تمہارے خلاف رپورٹ درج کر لی ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ نایاب نے جواب دیا۔ سب انسپیکٹر اشرف نے بتایا تھا کہ میرے خلاف ابھی تک پکی رپورٹ نہیں لکھی گئی، اس کی وجہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کچھ کر سکتی ہیں تو ضرور کریں مس نایاب، پلیز، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ احمد رضا نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ نایاب نے کہا، بہرحال میں دیکھوں گی کہ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ احمد رضا مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نایاب وارڈ سے نکل کر ہسپتال سے باہر آ گئی۔ ریاض کار سے ٹیک لگائے کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سوری مسٹر ریاض، نایاب قریب پہنچ کر بولی، کچھ دیر ہو گئی، اب تھوڑی دیر کے لیے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہوگا، ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ بھی لگے ہاتھوں ہو ہی جائے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد نایاب نے پولیس اسٹیشن کے سامنے گاڑی روک لی اور اس مرتبہ بھی ریاض کو گاڑی ہی میں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ انسپیکٹر تھانے میں موجود نہیں تھا، لیکن سب انسپیکٹر اشرف موجود تھا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد نایاب فوراً ہی اصل موضوع پر آ گئی۔ میں ابھی احمد رضا سے مل کر آ رہی ہوں، نایاب نے کہا۔ اس کے خلاف کیا کیس بن سکتا ہے؟ کیس تو بہت بن سکتے ہیں، ملک سکندر صاحب نے ہمیں اس کے خلاف کسی کارروائی سے روک دیا تھا۔ وہ حادثے کے دوسرے روز احمد رضا سے ہسپتال میں ملے تھے، اس سے کچھ باتیں ہوئی تھیں اور آپ کا انتظار تھا، اشرف نے کہا۔ گویا آپ بھی ایک ملزم کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے
اسے چھوڑ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ نایاب نے کہا، ہم بھی انسان ہیں مس نایاب۔ سب انسپیکٹر اشرف نے کہا، یہ درست ہے کہ اس سے ایک جرم سرزد ہوا ہے، لیکن اس جرم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے ایک مجبوری کے تحت لالچ میں آ کر یہ حرکت کی تھی۔ میں نے ذاتی طور پر شکر گڑھ جا کر اس کے بارے میں انکوائری کی ہے۔ وہ ایک شریف آدمی ہے، کبھی کسی معمولی سے جرم میں بھی ملوث نہیں رہا، اس لیے ہم نے یہ سوچا تھا کہ اسے سنبھلنے کا ایک موقع دیا جائے، لیکن اگر آپ بضد ہوں تو میں آج ہی اس کے خلاف پرچہ کاٹ سکتا ہوں۔ ویسے انسانی ہمدردی کے ناطے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے بارے میں ہمدردی سے سوچیں، لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے مجھے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نایاب نے کہا، احمد رضا کو میرے اور سعادت کے کیس میں میرے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، سب انسپیکٹر اشرف نے کہا۔ احمد رضا کے قبضے سے اسٹامپ پیپر پر ایک تحریر برآمد ہوئی ہے جس میں لکھا ہے، چودھری سعادت نے 2 سال پہلے اس سے 2 لاکھ روپے قرض لیے تھے، لیکن وہ یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنی حویلی احمد رضا کو دے دی ہے۔ آج سے وہ اس حویلی کا مالک و مختار ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، میں جانتا ہوں جائیداد کی خرید و فروخت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جس کے قانونی تقاضے بھی مختلف ہیں، اور پھر مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے وہ اپنی جائیداد یا اس کا کوئی حصہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اس کے خلاف کارروائی ہونا بہت معمولی سی بات ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے یہ طے کیا ہے کہ احمد رضا سے ایک تحریر لکھوا لی جائے کہ سعادت نے کچھ رقم دے کر اسے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ اسٹامپ پیپر کی تحریر کو بنیاد بنا کر حویلی پر قبضہ کر لے، لیکن احمد رضا نے معاملے میں کچھ گڑبڑ اور چودھری سعادت کی بددیانتی کو محسوس کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دے دی۔ اس طرح احمد رضا کا بیان اور اسٹامپ پیپر چودھری سعادت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے انسپیکٹر صاحب کا کیا خیال ہے؟ نایاب نے کہا۔ انسپیکٹر صاحب نے چودھری فیملی سے جو کچھ لینا تھا وہ لے چکے، سب انسپیکٹر اشرف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب انہیں چودھری سعادت سے دلچسپی صرف اس حد تک ہے کہ وہ اس کی تلاش میں ہیں۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ چودھری سعادت کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ جی ہاں، سب انسپیکٹر مسکرایا، وہ شکر گڑھ میں ہے اور ہمارا ایک آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نایاب اٹھتے ہوئے بولی، میں احمد رضا کے بارے میں سوچ کر بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ سب انسپیکٹر کا شکریہ ادا کر کے تھانے سے باہر آ گئی۔ ریاض کار میں بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نایاب نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور کار آگے بڑھا دی۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو 7 بج چکے تھے۔ سکینہ وغیرہ پریشان ہو رہی تھیں۔ سکندر اس وقت ماسٹر محمد علی کے گھر گیا ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بھی آ گیا۔ کھانے سے ذرا پہلے اس نے نایاب کو بتایا کہ شام کا اندھیرا پھیلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی اور ایک عورت کو کھنڈروں میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کس نے دیکھا تھا انہیں؟ نایاب نے چونک کر پوچھا۔ ماسٹر محمد علی نے۔ وہ کسی کام سے اپنی سائیکل پر پیر آباد ریلوے اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ اس نے واپسی پر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ عورت بھی پینٹ اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ماسٹر محمد علی نے یہی بتانے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ گڈ۔ نایاب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا خیال ہے آج رات کھنڈروں میں نہ گزاری جائے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، سکندر بولا۔ تقریباً 11 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، نایاب نے کہا، اور پھر رات ٹھیک 11 بجے وہ دونوں حویلی سے نکل گئے۔ نایاب نے جینز اور نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سکندر کے کپڑے بھی گہرے رنگ کے تھے۔ گہرے رنگ کے کپڑوں کی وجہ سے وہ تاریکی میں دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ان دونوں کے پاس ٹارچیں تھیں اور سکندر کی جیب میں پستول بھی تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں چلتے ہوئے کھنڈروں میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک خفیہ راستے سے وہ تہہ خانے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ خاموش بیٹھے تاریکی میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کچھ دور کسی پتھر کے لڑھکنے کی آواز سن کر چونک گئے۔ ان دونوں نے بیک وقت مڑ کر آواز کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے ان دونوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کسی طاقتور ٹارچ کی تیز روشنی نے ان دونوں کے چہروں کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ سکندر نے پستول نکالنے کے لیے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روشنی کے پیچھے سے غراہٹ سنائی دی۔ نہیں مسٹر ملک، تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جو تمہارے اور اس لڑکی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے۔ تم دونوں اپنے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ سکندر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے جانتا تھا۔
تم ان دونوں کی تلاشی لو ٹیپو۔ روشنی کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں ان کا خیال رکھتی ہوں۔ قدموں کی آہٹ ہوئی اور پھر ٹیپو سکندر کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے سکندر کا جسم ٹٹول کر اس کے جیب سے پستول نکال لیا اور اس کے ہاتھ سے ٹارچ بھی لے لی، اور پھر ٹیپو کا ہاتھ جیسے ہی نایاب کے جسم سے چھوا وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ غرائی۔ تمہاری زبان پر یقین نہیں کیا جا سکتا، تمہاری تلاشی تو لینی ہوگی۔ وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ تو پھر تلاشی تم خود لو، نایاب نے کہا، اور پھر وہ عورت نایاب کے پیچھے پہنچ گئی اور اس کے جسم کو ٹٹولنے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں بولی، اب تم دونوں ہمارے ساتھ چلو گے، ہم یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو ہمیں؟ سکندر بولا۔ اس ٹیلے کے اختتام پر برگد کا ایک بہت بڑا درخت ہے، وہاں ایک بہت ہی محفوظ جگہ ہے، ہم وہیں جا کر بات کریں گے۔ راستہ تمہیں معلوم ہی ہے، تم دونوں ہمارے آگے آگے چلو گے اور کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا فی الحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر تم دونوں نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو نقصان کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ سکندر یا نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے آگے چل پڑے۔ نایاب والی ٹارچ اسی کے ہاتھ میں تھی، اس نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ سکندر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ٹیپو اور اس کی ساتھی ان سے 2-3 قدم پیچھے تھے۔ ان دونوں نے ٹارچیں بھی روشن کر رکھی تھیں اور دونوں کے ہاتھوں میں پستول بھی تھے۔ وہ کھنڈروں میں آڑے ترچھے راستوں پر چلتے ہوئے ٹیلے کے اختتام پر پہنچ گئے۔ آگے ڈھلان تھی، وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ دفتن ٹیپو کا پیر کسی پتھر پر پڑ گیا، وہ لڑکھڑا کر گرا۔ اس کی ساتھی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر اور نایاب کے لیے بہترین موقع تھا، وہ بڑی آسانی سے اس وقت ان پر قابو پا سکتے تھے، لیکن وہ دونوں خاموشی سے کھڑے رہے۔ تم لوگ کھڑے ہمارا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو آگے بڑھو، ٹیپو پستول سے اشارہ کرتے ہوئے غرایا۔ سکندر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نایاب کی طرف دیکھا اور پھر وہ دونوں آگے چلنے لگے۔ برگد کے درخت کے نیچے چبوترے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ اس چبوترے پر بیٹھ کر بات کرو گے یا کہیں اور چلنا ہوگا؟ سکندر نے ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ہم نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی ہے جہاں کسی دوسرے کی مداخلت کا اندیشہ نہیں، ٹیپو نے کہا، اور پھر اپنی ساتھی کی طرف رخ کر کے بولا، روبی تم انہیں کور کرو، میں راستہ کھولتا ہوں۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا ہوا تقریباً 10 قدم آگے چلا گیا اور چبوترے کے قریب ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک اینٹ کو کنارے پر ہاتھ رکھ کر اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ اینٹ اپنی جگہ پر گھوم گئی۔ اینٹ کے اس طرح گھوم جانے سے دیوار کے اندر چھوٹا سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ٹیپو نے اس خلا میں ہاتھ ڈال کر اندر لگے ہوئے لوہے کے ایک کڑے کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچ لیا۔ اس چبوترے پر ایک اور چھوٹا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر کسی زمانے میں کوئی مورتی نصب رہی ہوگی۔ دیوار کے اندر لوہے کا کڑا کھینچنے سے اوپر والا چھوٹا چبوترا اپنی جگہ سے تقریباً 2 انچ اوپر اٹھ گیا اور پھر بائیں طرف سرکتا چلا گیا اور بالآخر ایک جگہ رک گیا۔ سکندر اور نایاب یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اوپر والا چبوترا ہٹ جانے سے فرش پر 4 بائی 3 فٹ کا ایک خلا پیدا ہو گیا تھا اور اس کے اندر گہرائی میں کہیں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ تم لوگ نیچے اترو، پہلے تم چلو مسٹر ملک، ٹیپو نے سکندر کو اشارہ کیا۔ سکندر نے نایاب کی طرف دیکھا اور اس خلا میں اتر گیا۔ اس کے پیچھے ہی نایاب بھی اتر گئی۔ نیچے تنگ سی سیڑھیاں تھیں، ان کے پیچھے ہی روبی اور ٹیپو بھی آ رہے تھے۔ ٹیپو نے چوتھی سیڑھی پر رک کر چھت پر لگے ہوئے لوہے کے ایک کڑے کو کھینچ لیا۔ اوپر والا چھوٹا چبوترا سرکتا ہوا اپنی جگہ پر آ گیا۔ برگد کے نیچے یہ چبوترا تقریباً 3 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا تھا، مگر اس سے نیچے یہ تہخانہ اس سے 2 گنا لگ رہا تھا۔ اس میں 3 کمرے بھی تھے، 2 ایک طرف اور ایک سامنے کی طرف۔ ایک کمرہ ایسا تھا جہاں غالباً صفائی کی گئی تھی، وہاں فرش پر چٹائی اور اس کے اوپر قالین کا ایک ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ ہال میں ایک پیٹرومیکس جل رہا تھا، اس کی روشنی سیڑھیوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پیٹرومیکس کے قریب ہی پانی کا ایک بڑا کولر، کیتلی، کیروسین کا چولہا اور کپ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ تم لوگوں کو یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہوگی۔ ٹیپو کی آواز سن کر نایاب اور سکندر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تہخانہ ہم نے تقریباً 3 مہینے پہلے دریافت کیا تھا۔ اس وقت بھی ہم دفینے کی تلاش میں یہاں چوری چھپے آئے تھے،
لیکن کسی وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑا۔ اس مرتبہ ہم پورا بندوبست کر کے آئے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ اس مرتبہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن تم لوگوں کی موجودگی نے ہمارا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ تم لوگ کون ہو؟ سکندر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام ٹیپو ہے اور یہ میری دوست روبی ہے، ٹیپو نے جواب دیا۔ ہم نے لوگوں سے سنا تھا اور پرانے قصے کہانیوں میں بھی پڑھا تھا کہ ان کھنڈروں کے نیچے کسی جگہ رانی شلپا کا بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ قسمت آزمائی کر چکے ہیں، بعض لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم یہاں آئے تھے تو ہمیں بھی ناکام لوٹنا پڑا تھا، لیکن وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن چند روز پہلے ایک واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں واقعی کوئی خزانہ موجود ہے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ سکندر نے پوچھا۔ چند روز پہلے شہر میں چند ہیرے فروخت ہوئے تھے، ٹیپو نے جواب دیا۔ وہ 5 ہیرے کسی جوہری نے 10 لاکھ میں خریدے تھے۔ جوہری نے وہ ہیرے کسی اور کے ہاتھ 15 لاکھ میں فروخت کر دیے اور پھر وہ ہیرے چند اور ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آخری مرتبہ 50 لاکھ میں فروخت ہوئے۔ شہر میں ان ہیروں کا بہت چرچا تھا۔ میں نے تحقیقات کی تو خفیہ طور پر پتا چلا کہ وہ ہیرے حکومت کے ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر مسٹر ارشاد کی بیٹی نایاب نے فروخت کیے تھے۔ وہ خاموش ہو کر نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم نے نایاب کے بارے میں معلومات حاصل کی تو کچھ عجیب اور ناقابل یقین سی باتیں سامنے آئیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نایاب تمہارے ہاں رہ رہی ہے۔ بہرحال میں اور روبی اس مرتبہ مکمل تیاری کے ساتھ یہاں آ گئے۔ اس تہخانے کو ہم نے اپنی پناہ گاہ بنا لیا اور راتوں کو چھپ کر خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ ہمیں یقین ہے کہ خزانہ یہاں موجود ہے۔ جب نایاب اس خزانے تک پہنچ سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تم لوگ زندگی بھر اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے، اس مرتبہ نایاب نے ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹیپو نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم خاموشی سے وہ خزانہ تلاش کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن 1 ہفتے کی کوشش کے بعد بھی ہم کوئی سراغ نہیں لگا سکے، اور اب وہ خاموش ہو کر نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ اور اب مس نایاب اس خزانے تک ہماری رہنمائی کرے گی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ نایاب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے پاس ایسے بہت سے طریقے ہیں جس سے میں تمہیں اپنا ہر حکم ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں، ٹیپو نے جواب دیا۔ یہاں تم لوگوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گاؤں کے لوگ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں کوئی تہخانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو اس خزانے میں تمہیں بھی حصہ مل سکتا ہے۔ بصورت دیگر تم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ کوشش کر دیکھو، نایاب مسکرائی۔ تم خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہو یا اپنی جان بچانے میں؟ ٹیپو نے روبی کی طرف دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کر دیا۔ روبی سکندر کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے اشارہ پاتے ہی بڑی پھرتی سے پستول کا دستہ سکندر کے سر پر رسید کر دیا۔ سکندر کی کھوپڑی پر لگنے والی ضرب خاصی زوردار تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ تیورا کر نیچے گر گیا۔ ضرب کھوپڑی کے نازک حصے پر لگی تھی اور سکندر بے ہوش ہو گیا تھا۔ روبی نے کمرے میں پڑی ہوئی رسی سے سکندر کے ہاتھ پر باندھ دیے اور پستول لے کر نایاب کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو مس نایاب، ٹیپو اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 1 منٹ دوں گا۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ بصورت دیگر مجھے اپنے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا۔ تم جو چاہو کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، نایاب نے جواب دیا۔ ٹیپو پستول تانے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ روبی بھی سامنے آ گئی تھی۔ اس کے پستول کا رخ نایاب کی طرف تھا۔ نایاب باری باری ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹیپو کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ شکل و صورت سے وہ پڑھا لکھا اور شریف آدمی لگتا تھا، لیکن اس کی حرکتیں شریفانہ نہیں تھیں۔ روبی کی عمر نایاب کے خیال میں زیادہ سے زیادہ 32 سال تھی۔ اس نے جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی، بال کٹے ہوئے تھے اور کانوں پر طلائی ٹاپس تھے۔ وہ خاصی حسین تھی۔ 1 منٹ گزر چکا ہے مس نایاب، ٹیپو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں مایوسی ہوگی، نایاب مسکرائی۔ یہ ایسے نہیں مانے گی، روبی 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ میں اس سے پوچھتی ہوں، کیسے نہیں بتائے گی؟ اور پھر اس نے نایاب کو تھپڑ مارنے کے لیے اچانک ہی ہاتھ اٹھا دیا تھا، مگر اس کا تھپڑ نایاب کو نہیں لگا۔
रूबी का हाथ रास्ते ही में रुक गया था। उसे यूं लगा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। कलाई पर किसी की बड़ी सख्त गिरफ्त महसूस हो रही थी। रूबी का हाथ हवा में ही रुक गया था। कलाई पर अब भी किसी की गिरफ्त थी। वो अपने हाथ की तरफ देखने लगी। उसके अपने हाथ के सिवा वहां कुछ नहीं था, लेकिन कलाई पर गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। उसे हड्डी चटकती हुई महसूस होने लगी। वो पैर जमीन पर जमाए पीछे की तरफ झुकते हुए जोर लगा रही थी और फिर दफतन उसकी कलाई पर गिरफ्त खत्म हो गई। उसे एक जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाती हुई पुश्त के बल गिरी। टीपू करीब खड़ा खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में भी वहशत सी भर आई थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सहारा देकर रूबी को उठाया और नायाब पर पिस्तौल तान लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके हलक से भेड़िए किसी गुर्राहट निकली। तुम्हें खजाने का रास्ता बताना होगा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके साथ ही उसने नायाब के पैर के करीब गोली चला दी। मलिक सिकंदर होश में आ गया। खोपड़ी पर लगने वाली चोट की वजह से उसके दिमाग में टीसें सी उठ रही थीं। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो वहशत ज़दा सी नजरों से कभी नायाब और कभी टीपू की तरफ देख रहा था। नायाब की आंखों में भी वहशत सी उभर आई। उसके चेहरे पर भी खौफ के साए फैल गए। सिर्फ चंद कदम के फासले पर टीपू उस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। अगर तुमने खजाने का रास्ता नहीं बताया तो दूसरी गोली तुम्हारी टांग में लगेगी और मैं उस वक्त तक तुम्हारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां चलाता रहूंगा जब तक तुम खजाने का रास्ता नहीं बताओगी। मलिक को भी तुम्हारे पीछे ही अगले जहां रवाना कर दिया जाएगा और फिर हम इत्मीनान से वो खजाना तलाश कर लेंगे। बताओ, खजाने का रास्ता किस तरफ से है? टीपू ने पिस्तौल को हरकत देते हुए कहा और फिर दफतन वो फनकार की हल्की आवाज सुनकर चौंक गई। उसने गर्दन घुमाकर देखा। सुनहरी नाक दाएं तरफ दीवार के करीब कुंडली मारे बैठा था। उसका फन फैला हुआ था और फिर दूसरे ही लम्हे वो तेजी से रेंगता हुआ टीपू की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि नायाब कुछ बोलती, सुनहरी नाग अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ टीपू के पिस्तौल वाले हाथ से टकराया। पिस्तौल टीपू के हाथ से निकलकर गिर गया। पिस्तौल गिरने के साथ धब की एक और आवाज सुनाई दी थी। उसने गर्दन घुमाकर आवाज की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गईं। सुनहरे रंग का सांप बड़ी तेजी से उसकी तरफ रेंग रहा था। रूबी ने भी उस सुनहरी नाग को देख लिया और चीखती हुई पीछे दीवार के साथ जा लगी। सुनहरी नाग बड़ी तेजी से टीपू की तरफ रेंग रहा था और फिर चंद फुट के फासले पर वो रुक गया। उसका फन फैल गया। वो टीपू पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहा था। बीजू नहीं, नायाब चीखी, तुम ऐसा नहीं करोगे, पीछे हट जाओ। सुनहरी नाग का फन सिमट गया और फिर वो रेंगता हुआ नायाब की तरफ आने लगा। करीब पहुंचकर वो नायाब की टांग से लिपट गया और फिर पैर से होता हुआ चंद फुट दूर जाकर कुंडली मारकर बैठ गया। वो फन को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते हुए कभी नायाब की तरफ देखता और कभी टीपू की तरफ। देख लिया तुमने? नायाब ने टीपू की तरफ देखते हुए कहा। अगर मैं इसे ना रोकती तो तुम्हारी लाश अब तक कोयला बन चुकी होती। अब तुम दोनों अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे, आराम से खड़े रहो। उसने आगे बढ़कर सिकंदर को खोल दिया। वो उठकर अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। मुझे अफसोस है सिकंदर भाई, नायाब बोली। इस लड़की ने आप पर अचानक ही वार किया था और मुझे अफसोस है मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकी थी। कोई बात नहीं, सिकंदर खोपड़ी सहलाते हुए बोला। अफसोस तो मुझे इन जैसे लोगों पर होता है जो दौलत के लालच में अंधे हो जाते हैं और किसी इंसान की जिंदगी इनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। मेरा ख्याल है इन्हें खजाने का रास्ता बता देना चाहिए, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लोग अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर यहाँ आए हैं, मैं इन्हें मायूस नहीं करना चाहती। वो खामोश होकर टीपू की तरफ देखने लगी। रूबी भी उससे लिपटी हुई थी। मैं तुम्हें खजाने का रास्ता जरूर बताऊंगी, मगर एक बात जहन में रख लो, इस जैसे दर्जनों जहरीले नाग उस खजाने की हिफाजत कर रहे हैं और वो सांप ऐसे जहरीले हैं कि किसी को डस लें तो उसकी लाश चंद सेकंड में राख का ढेर बन जाती है। नहीं, हमें खजाना नहीं चाहिए, टीपू हकलाया। मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की थी, मगर मुझे उन बातों का यकीन नहीं आया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि उनमें कुछ भी गलत नहीं था। खुदा के लिए हमें माफ कर दो मिस नायाब, लालच ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी।
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کریں گے، اور تمہیں یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ واپس جانے کے بعد کسی سے ان واقعات کا ذکر نہیں کرو گے۔ نایاب بولی۔ وعدہ کرتے ہیں، ٹیپو ہکلایا۔ تو پھر اپنا سامان اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو، نایاب نے کہا، اور پھر سنہری ناک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیجو اب تم جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے۔ سنہری ناک رینگتا ہوا دیوار میں ایک بل میں غائب ہو گیا۔ ٹیپو اور روبی وحشت زدہ سی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چلو اپنا سامان سمیٹو، نایاب نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات گاؤں میں گزار کر صبح نورپور اور وہاں سے شہر چلے جانا، یہیں رہنے دو تو بہتر ہے، ٹیپو نے کہا۔ رات یہیں گزار کر صبح سویرے ہم ریلوے اسٹیشن چلے جائیں گے، وہاں سے ہمیں ٹرین مل جائے گی۔ اب رات یہاں رہنا تم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں، اس مرتبہ سکندر نے ان کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ بیجو یعنی وہ سنہری ناک تو واپس چلا گیا ہے، لیکن دوسرے سانپ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ یہاں تم لوگ سانپوں سے اب تک کیسے بچے ہوئے ہو۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو۔ ہمارا سامان اتنا قیمتی نہیں ہے، روبی نے کہا، یہ سب کچھ یہیں چھوڑ دیں گے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ چلو ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نے کمرے میں پڑا ہوا براؤن رنگ کا ایک بریف کیس کھول لیا اور بستر پر بکھرے ہوئے اپنے اور ٹیپو کے کپڑے سمیٹ کر بریف کیس میں ڈال لیے اور بریف کیس بند کر کے اٹھا لیا۔ ان دونوں کے پستول فرش پر پڑے ہوئے تھے، لیکن پستولوں کی طرف ان دونوں میں سے کسی نے بھی توجہ نہیں دی تھی۔ بالآخر وہ پستول سکندر نے اٹھا لیے۔ ان کی ٹارچیں بھی فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ نایاب نے ایک ٹارچ اٹھا کر ٹیپو کے ہاتھ میں تھما دی، دوسری خود سنبھال لی، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ تہخانے سے باہر آ گئے۔ یہ تہخانہ کیسے بند ہوگا؟ سکندر نے ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹیپو بڑے چبوترے کی اس دیوار کے قریب چلا گیا۔ اس نے اینٹ گھما کر اندر لگے ہوئے کنڈے کو کھینچ دیا۔ اوپر والا چھوٹا چبوترا سرکتا ہوا اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ لوگ ٹیلے پر چڑھ کر کھنڈروں میں چلتے رہے۔ سب سے آگے سکندر تھا، جس نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ اس کے پیچھے ٹیپو، اس کے ہاتھ میں بھی ٹارچ تھی، اور آخر میں نایاب اور روبی پہلو پر پہلو چل رہی تھیں۔ نایاب کے ہاتھ میں بھی ٹارچ تھی۔ وہ ٹیلے کے دوسری طرف ڈھلان پر اتر کر گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر آ گئے۔ ان کے آگے آگے چلتا ہوا سکندر بار بار ایک ہاتھ سے کھوپڑی سہلا رہا تھا، جہاں پستول کی ضرب سے گمڑا سا بن گیا تھا اور اس میں ہلکی سی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں کون تھے اور انہیں چبوترے کے نیچے اس تہخانے کا پتہ کیسے چلا تھا۔ سکندر کی پوری زندگی اسی گاؤں میں گزری تھی۔ لڑکپن میں وہ لوگ کھیلنے کے لیے انہی کھنڈروں میں آیا کرتے تھے۔ پھر جب جوان ہوئے تو انہوں نے کھنڈروں میں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں باتیں سنی۔ وہ گاؤں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھنڈروں میں خزانہ تلاش کرنے آیا کرتا تھا۔ 20 مرتبہ برگد کے اس بوڑھے درخت اور چبوترے کی طرف بھی آیا تھا۔ یہاں انہوں نے چبوترے کی ایک ایک اینٹ کو ٹھونک بجا کر دیکھا تھا، لیکن انہیں تہخانے کا سراغ نہیں ملا تھا، اور ان دونوں نے آتے ہی وہ تہخانہ تلاش کر لیا تھا۔ سکندر نے اپنی رفتار کم کر دی اور ٹیپو کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں ان کھنڈروں میں آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے ہیں۔ اس چبوترے کے نیچے تہخانے کا پتہ کیسے چلا؟ دراصل، ٹیپو بولا، شہر میں جب ان قیمتی ہیروں کے بارے میں پتہ چلا تو تحقیقات کے دوران ہماری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو چند سال پہلے خزانے کی تلاش میں ایک پارٹی کے ساتھ یہاں آ چکا تھا۔ یہاں ان کے 2 آدمی پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے تھے اور ان کے باقی ساتھی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ سراج بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سراج کو جب یہ پتا چلا کہ میں خزانے کے چکر میں ہوں تو اس نے میرا بڑا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہاں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ میں نے اسے ہیروں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے باتوں ہی باتوں میں اس تہخانے کے بارے میں بتایا۔ یہ تہخانہ انہی لوگوں نے تلاش کیا تھا۔ سراج نے ہمیں گاؤں کے لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ لوگ ہمارے لیے مزاحمت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے یہاں آ کر سب سے پہلے ہم نے یہ تہخانہ تلاش کیا، یہاں اپنے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ دن میں ہم اس تہخانے میں پڑے رہتے اور رات کو باہر نکل کر خزانے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ تم لوگوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ بدقسمتی نہیں، اسے اپنی خوش قسمتی سمجھو، سکندر نے کہا۔
ان ٹیلوں میں بے شمار زہریلے سانپ ہیں. تم دونوں کی قسمت اچھی تھی جو بچ گئے. ایک بات بتاؤ مسٹر ملک، ٹیپو نے کہا. شہر میں فروخت ہونے والے 2 ہیرے میں نے دیکھے تو نہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ ہیرے بہت ہی یونیک ہیں اور اس لیے تو اب تک 50 لاکھ میں فروخت ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے قیمت اس سے بھی آگے بڑھے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ان کھنڈروں میں کوئی خزانہ موجود ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ سکندر بولا. ان ہیروں کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد پتا چلا تھا کہ وہ مس نایاب نے فروخت کیے تھے، اور مس نایاب کے بارے میں پتا چلا کہ اس گاؤں میں اس کے ساتھ کچھ پراسرار اور ناقابل یقین قسم کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. ان کھنڈروں کے حوالے سے بھی کچھ پراسرار قسم کی باتیں سنی تھیں. ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی خزانہ موجود ہے اور مس نایاب کو وہ خزانہ مل گیا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے تھے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا. سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اس وقت گاؤں کی پہلی گلی میں داخل ہو چکے تھے. رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی. گاؤں پر سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اچانک ہی کتوں کے بھونکنے کی آواز نے سناٹا توڑ دیا. 3-4 کتے اچانک ہی کسی گلی سے نکل کر بھونکتے ہوئے ان کی طرف لپکے تھے. سکندر نے کتوں کو ڈانٹ دیا. وہ اس کی آواز پہچان کر پیچھے ہٹ گئے. روبی اور ٹیپو کتوں کو دیکھ کر سہم گئے تھے. 2-3 گلیوں میں سے گزر کر وہ حویلی کے سامنے آ گئے. تم لوگ یہاں رکو، میں اندر سے دروازہ کھلواتا ہوں، سکندر کہتے ہوئے حویلی کے بڑے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا. دستک کے جواب میں پھاٹک کا ذیلی دروازہ رسول بخش نے ہی کھولا تھا. وہ آج کل حویلی ہی میں رہ رہا تھا. سکندر اندر داخل ہو کر بیٹھک کی طرف مڑ گیا. بیٹھک میں داخل ہو کر اس نے گلی والا دروازہ کھول دیا اور نایاب اور ٹیپو وغیرہ اندر آ گئے. تم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا ہے یا نہیں؟ سکندر نے باری باری روبی اور ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. کھانا تو ہم نے کھا لیا تھا، لیکن اس وقت اگر 1 کپ چائے مل جائے تو میں ابھی بنواتا ہوں، سکندر نے کہا. اس وقت تو میں بھی بڑی شدت سے چائے کی طلب محسوس کر رہا ہوں. اس لڑکی نے میرے سر پر جو چوٹ لگائی تھی اس سے میرا دماغ اب تک گھوم رہا ہے. مجھے افسوس ہے ملک صاحب، روبی نے کہا. اس کے کہنے میں ندامت تھی. سکندر نے آواز دے کر رسول بخش کو بلایا اور اسے چائے بنانے کے لیے کہہ دیا. رسول بخش تقریباً 20 منٹ بعد چائے بنا کر لے آیا. اس نے ایک کپ ان سب کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تم جا کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، سکندر نے کہا اور رسول بخش باہر چلا گیا. تم لوگ کون ہو اور اس خزانے کے چکر میں کیسے پڑ گئے؟ سکندر نے ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. میں شہر کے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار ہوں، ٹیپو نے جواب دیا. اور یہ میری دوست روبی ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایگزیکٹو ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، نایاب نے کہا. تم ایک لیکچرار ہو اور یہ ایک کمپنی میں ایگزیکٹو، دونوں پڑھے لکھے ہو، ان لغویات میں کیسے پھنس گئے؟ لالچ، ٹیپو نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا. دراصل میں نے کسی کتاب میں ان کھنڈرات کے بارے میں پڑھا تھا. رانی شلپا کی ریاست کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا گیا تھا. یہ بھی لکھا تھا کہ رانی شلپا کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے زندہ جلا دیا تھا، اور یہ بھی کہ رانی شلپا کا خزانہ اب بھی کھنڈرات میں کہیں موجود ہے. میں نے پہلے خزانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً اخبارات میں کچھ ایسی خبریں پڑھتا رہا کہ بعض لوگ اس خزانے کی تلاش میں ہیں، اور پھر جب وہ ہیرے فروخت ہوئے تو ان کے بارے میں سنا گیا کہ ایسے ہیروں کے بارے میں آج تک کچھ نہیں سنا گیا تھا. یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ ہیرے کسی قدیم خزانے کا حصہ ہو سکتے ہیں. اس وقت میرے ذہن میں اس خزانے کا خیال آیا تھا. میں نے وہ کتاب تلاش کی اور ایک بار پھر توجہ سے وہ سب کچھ پڑھا، اور جب میں تحقیقات کرتا ہوا اس گاؤں تک پہنچا تو یہاں کے حالات اور واقعات کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی خزانہ موجود ہے. ہمیں پناہ کے لیے ایک اچھی جگہ بھی مل گئی تھی. مجھے یقین تھا کہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم وہ خزانہ تلاش کر لیں گے. لیکن میں پھر وہی سوال کروں گا، کیا واقعی یہاں کوئی خزانہ موجود ہے یا یہ محض قصے ہیں؟ خزانہ موجود ہے، نایاب نے کہا، اور شہر میں فروخت کیے جانے والے ہیرے اسی خزانے سے حاصل کیے گئے تھے، اور وہ خزانہ میرے قبضے میں ہے. لیکن حیرت ہے، آپ اس خزانے تک کیسے پہنچی؟ میرا مطلب ہے وہ زہریلے ناگ. ٹیپو خاموش ہو کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا. یہ ناگ میرے دوست ہیں، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا. تم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ وہ سنہری ناگ میرا کہنا مان کر رک گیا تھا. اگر وہ تمہیں ڈس لیتا
تو تمہاری لاش چند سیکنڈ کے اندر اندر جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، بات ساری نیت کی ہے۔ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اس خزانے کا کوئی حصہ ذاتی تصرف میں لائیں گے۔ اس خزانے کے حوالے سے ہم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ وہ تو درست ہے، ٹیپو بولا، لیکن ان زہریلے سانپوں نے آپ کو خزانے تک پہنچنے سے نہیں روکا۔ یہ بہت لمبا قصہ ہے ٹیپو، اس مرتبہ سکندر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بات احساس کی ہے۔ نایاب نے اس سنہری سانپ کی ایک نیولے سے جان بچائی تھی۔ اس نے نایاب کا یہ احسان مانا اور اسے خزانے تک لے گیا، لیکن نایاب نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اس خزانے کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گی۔ ملک صاحب، ٹیپو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لالچ انسان سے پتہ نہیں کیا کچھ کروا دیتا ہے۔ خزانے کے لالچ نے ہمیں بھی اندھا کر دیا تھا، لیکن اس تہخانے میں جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ روپے پیسے کی ہمارے پاس بھی کمی نہیں ہے۔ اب کم از کم میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، بغیر کسی طمع اور لالچ کے خدمت خلق میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ میں بھی، روبی نے کہا۔ اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے، سکندر نے کہا۔ اب رات زیادہ ہو چکی ہے، تم لوگ آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ اس نے نایاب کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اٹھ کر بیٹھک سے باہر آ گئے۔ نایاب اور سکندر کچھ دیر تک برآمدے میں کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نایاب کے اس اچانک فیصلے نے سبھی کو چونکا دیا تھا۔ نایاب نے صبح ناشتے کے فوراً بعد ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ آج ہی پرانی حویلی میں منتقل ہو جائے گی۔ بڑے ملک صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ جب تک عدالت سے فیصلہ نہ ہو جائے اسے وہاں منتقل نہیں ہونا چاہیے، لیکن نایاب اڑ گئی کہ اپنے شوہر کی زمینوں پر رہنے کا اسے بھی حق حاصل ہے۔ عدالت اس پر یہ پابندی تو نہیں لگا سکتی کہ کوئی فیصلہ ہونے تک وہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ البتہ اگر عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف ہوا تو وہ بلا تاخیر حویلی خالی کر دے گی۔ تمہاری منطق مان لیتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے، ملک سکندر نے کہا، لیکن اتنی بڑی حویلی میں تم اکیلی کیسے رہو گی؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا سکندر بھائی، نایاب نے اس کی بات کاٹ دی، اور پھر میں وہاں اکیلی نہیں رہوں گی، ٹیپو اور روبی بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے یہی رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب اس گھر میں اتنے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ رابعہ بھی ہے، اور رابعہ کے مکان کی تعمیر مکمل ہونے تک ریاض بھی یہیں رہے گا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سکندر نے کہا۔ ہم مہمانوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مہمان خانہ ہے، سب لوگ وہاں رہ سکتے ہیں۔ نہیں سکندر بھائی، نایاب نے کہا، 2-4 دن کی بات ہوتی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ مسئلہ تو اب پتہ نہیں کب تک چلے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ سکینہ نے بھی نایاب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ رابعہ کے بھائی اور چند اور آدمیوں کو لے کر پرانی حویلی پہنچ گئی۔ نایاب کی عدم موجودگی میں حویلی میں بہت سا کام ہو چکا تھا۔ گراؤنڈ فلور کے 3-4 کمرے تو بالکل صاف کر دیے گئے تھے۔ روبی اور ٹیپو اس حویلی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ انہیں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ نایاب کا اپنے سسرال والوں سے جائیداد کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا، اور نایاب نے اس حویلی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے اور یہاں کچھ پراسرار قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ قیوم اور اس کے ساتھی حویلی میں کام میں مصروف ہو گئے۔ نایاب نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ پہلے وہ اوپر کا ایک کمرہ صاف کر دیں، کیونکہ اس نے خود اوپر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ ٹیپو اور روبی کو لے کر اپنی گاڑی پر نورپور چلی گئی۔ وہ تینوں 4 بجے تک نورپور میں مصروف رہے، اور پھر شام کو مختلف اشیاء سے لدا ہوا ایک ٹرک پرانی حویلی پہنچ گیا۔ اس وقت ملک سکندر بھی وہاں موجود تھا۔ ٹرک سے سامان اتار کر حویلی میں پہنچا رہے تھے، اور سکندر خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سامان میں چارپائیاں بھی تھیں، بستر بھی، راشن کا ہر قسم کا سامان، کئی پیٹرومیکس، کیروسین آئل کے چولہے، اور ہر وہ چیز موجود تھی جس کی گھر میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سب سے پہلے پیٹرومیکس روشن کر کے انہیں مختلف جگہوں پر رکھ دیا گیا تھا۔ 2 پیٹرومیکس اوپر پہنچا دیے گئے، ایک جھروکے میں اور دوسرا نایاب کے لیے صاف کیے جانے والے کمرے میں رکھوا دیا گیا۔
ایک پیٹرومیکس حویلی کے گیٹ کی دیوار پر رکھ دیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کے گیٹ پر اور جھروکوں میں رکھے ہوئے پیٹرومیکس بڑا پراسرار منظر پیش کر رہے تھے۔ جنگل میں منگل کا سما تھا۔ سکندر نے تو کہا تھا کہ سامان آرام سے سیٹ ہوتا رہے گا، وہ لوگ گاؤں چلیں، رات کا کھانا گھر پر کھا لیں اور رات بھی وہیں رہیں۔ لیکن نایاب نے گویا طے کر لیا تھا کہ آج رات کا کھانا بھی یہیں کھایا جائے گا اور رات بھی یہیں بسر ہوگی۔ کچن میں فرش پر ہی چولہا رکھ کر روبی نے سالن پکنے کو چڑھا دیا تھا۔ نایاب شہر سے ہر چیز لے کر آئی تھی۔ قیوم اور اس کے ساتھی بڑے جوش و خروش سے کام کر رہے تھے۔ وہ سب لوگ گویا پکنک منا رہے تھے۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے اور پچھلے چند روز کے دوران یہاں 2 آدمی بھی پراسرار طور پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ چودھری سعادت اور ملنگی کا حشر بھی ان سب نے دیکھا تھا کہ کسی نادیدہ قوت نے کس طرح انہیں مار مار کر حویلی سے باہر پھینک دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس حویلی کے آسیب نایاب بی بی کے دوست تھے۔ وہ کئی روز تک نایاب کی عدم موجودگی میں بھی کام کرتے رہے تھے، لیکن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ رات 11 بجے کھانا تیار ہوا۔ برآمدے میں دسترخوان بچھا لیا گیا تھا۔ روبی نے سالن تیار کیا تھا اور روٹیاں بھی اسی نے پکائی تھیں۔ سالن بہت لذیذ تھا۔ 12:30 بج گئے۔ سکندر اور قیوم وغیرہ واپس جانے لگے تو نایاب نے گاڑی سکندر کے حوالے کر دی۔ آپ صبح ہماری خیریت دریافت کرنے تو آئیں گے، اس لیے یہ گاڑی لے جائیے، صبح یہاں آنے میں آسانی رہے گی۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابیاں اس کی طرف بڑھا دیں۔ سکندر کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر چابیاں لے لیں اور قیوم وغیرہ کے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا۔ نایاب، روبی اور ٹیپو حویلی کے پھاٹک تک ان کے ساتھ آئے تھے۔ آپ نے سب کو واپس بھیج دیا؟ روبی نے واپس آتے ہوئے نایاب کی طرف دیکھ کر کہا۔ اتنی بڑی حویلی میں ہم تینوں اکیلے رہیں گے؟ میرا مطلب ہے چاروں طرف ویرانہ ہے، سنا ہے اس علاقے میں ڈاکو وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہ تو تم نے ٹھیک سنا ہے، لیکن ڈاکو اس حویلی کا رخ نہیں کر سکتے، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نایاب انہیں لے کر اوپر آ گئی تھی۔ برآمدے میں 5-6 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ایک طرف پیٹرومیکس بھی روشن تھا۔ روبی برآمدے کی محراب کے قریب کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ دور دور تک تاریکی اور سناٹا تھا۔ دفتن ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا روبی کے جسم سے ٹکرایا اور وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ موسم میں ہلکی سی خنکی ضرور تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ہوا کے جھونکے سے کپ کپی چڑھ جاتی۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سنا ہے آپ کا چودھری فیملی سے جائیداد کو کوئی تنازع ہے؟ ٹیپو نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تنازع کس وجہ سے ہے؟ میں چودھری خاندان کی بہو ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میرے سسرال والے میرے شوہر کا حصہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہیں اور میں نے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے، نایاب نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تفصیل سے سب کچھ بتانے لگی۔ پھر ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ تو پروفیسر ہیں، خزانے وغیرہ کے چکر میں کیسے پڑ گئے تھے؟ انسان کے پاس دولت کے انبار ہی کیوں نہ لگے ہوں، لیکن اس کی فطرت میں شامل لالچ ختم نہیں ہوتا۔ ٹیپو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ شہر میں 3 بنگلے ہیں، ایک میں خود رہتا ہوں اور 2 کرائے پر دے رکھے ہیں۔ میں نے بیوی کے انتقال کے بعد شادی بھی نہیں کی، کوئی اولاد بھی نہیں، لیکن وہی فطرت، میں لالچ میں آ گیا۔ لیکن اب ایک بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ خزانے کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا۔ ہاں، نایاب بولی، اس حد تک تو تمہارا اندازہ درست نکلا کہ کھنڈرات میں کوئی خزانہ موجود ہے، لیکن تم اس خزانے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے، بلکہ عین ممکن ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پر بھیانک موت کا شکار ہو جاتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، یہاں کئی لوگ خزانے کی تلاش میں آئے، کچھ موت کا شکار ہوئے اور کچھ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ حیرت ہے کہ آپ اس خزانے تک کیسے پہنچ گئیں، روبی نے کہا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت سناؤں گی، لیکن ایک بات تم دونوں ذہن میں رکھنا، اس خزانے کے بارے میں صرف میں جانتی ہوں یا سکندر بھائی، اب تم دونوں اس راز سے واقف ہوئے ہو، وہ بھی اس طرح کہ تم دونوں بھی اسی چکر میں تھے، لیکن تمہیں بھی صرف اتنا بتایا ہے کہ ان کھنڈروں کے نیچے کوئی خزانہ موجود ہے، اس کا راستہ تمہیں بھی معلوم نہیں۔
गांव वालों में से कोई भी उस खजाने के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम दोनों इस सिलसिले में अपनी ज़बानें बंद रखोगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि किसी को पता चल गया तो वो खजाने तक पहुंच जाएगा। मुझे यकीन है कि उस खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि खजाने का चर्चा ना हो। मुतमईन रहिए, हमारी ज़बानें बंद रहेंगी, टीपू ने कहा। और रूबी, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। नायाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। रूबी के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मेरा ताल्लुक शहर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से है। मैं अपने बाप और भाइयों का नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि बकौल उनके वो इज्जत वाले लोग हैं और मेरा उनसे ताल्लुक उनकी रुसवाई का बाइस बन सकता है। मैंने अपने बाप और भाइयों की मर्जी के खिलाफ अफजाल से शादी की थी। अफजाल मुझे बहुत चाहता था। वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। उसका ख्याल था कि मेरे घर वालों की नाराज़गी आर्जी होगी, लेकिन शादी के बाद जब उसे पता चला कि घर वालों ने मुझसे नाता तोड़ लिया है और वालिद ने मुझे आग कर दिया है, तो उसे बड़ा सदमा हुआ। वो भी बदल गया। उसने शादी के सिर्फ 7 महीने बाद मुझे तलाक दे दी और इस तरह लापता हुआ कि तलाश के बावजूद मैं उसका सुराग नहीं लगा सकी। उसने दौलत के लालच में मुझसे शादी की थी। उसका ख्याल था कि मुझसे शादी के बाद मेरे बाप की दौलत पर ऐश करेगा, लेकिन उसका सारा मंसूबा खाक में मिल गया और वो मुझे छोड़कर चला गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मेरे वालिद और भाइयों की वजह से खानदान के तमाम लोगों ने भी मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया। कोई मुझे अपने घर में पनाह देने को तैयार नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ग्रेजुएशन किया था और खुशकिस्मती से शादी से 2 साल पहले MBA भी कर लिया था। उस वक्त मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि MBA करने के बाद कोई मुलाजिमत करूंगी, लेकिन ये डिग्री मेरे काम आ गई। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत मिल गई और फिर मैं अपनी जहानत और सलाहियतों के बलबूते पर तरक्की करते हुए उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव बन गई। मेरी तनख्वाह भी बहुत माकूल है। कंपनी की तरफ से बंगला, कार और हर सहूलत मिली हुई है। कंपनी ने मुझे जो बंगला लेकर दिया, उसके पड़ोस में ये प्रोफेसर साहब रिहाइश पजीर हैं। शुरू में तो सरसरी अलैक सलैक होती रही, फिर फारिग वक्त में कभी इनके यहाँ चली जाती और कभी ये मेरे यहाँ आ जाते, और फिर एक रोज़ इन्होंने मुझे ख़जाने के बारे में बताया तो मैं फ़ौरन ही इनका साथ देने पर आमादा हो गई, क्योंकि मुझे दौलत की ज़रूरत थी और मैं अपने बाप और भाइयों को नीचा दिखाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि मेरे पास दौलत के अंबार देखकर मेरा बाप और भाई ना सिर्फ मुझे माफ़ कर देंगे, बल्कि मुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। बड़ी गलत सोच थी तुम्हारी, नायाब ने कहा। वालिदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा भलाई की बात सोचते हैं। अगर तुम शुरू ही में अपने बाप और भाइयों का कहा मान लेती तो तुम्हें जिंदगी की ये तमाम अजियतें तो न उठाना पड़ती। लेकिन दिल की लगी भी बुरी होती है, चैन नहीं लेने देती। मैं जानती हूँ जब किसी से प्यार होता है तो दिल की क्या कैफियत होती है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे प्यार ने मुझे धोखा नहीं दिया। जिंदगी के आखिरी लम्हों तक उसने मेरा साथ दिया। और तुम्हें तो मैं ये मशवरा दूंगी कि अब भी अगर तुम वालिद और भाइयों से माफ़ी मांग लो तो वो तुम्हें कबूल कर लेंगे। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, रूबी ने जवाब दिया। कई लोगों को बीच में डाला, खुद उनके दरवाजे पर गई, लेकिन वो किसी तरह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। एक बार मैं भी कोशिश करके देखूंगी, ज़रा यहाँ के कामों से निमट लूँ, नायाब ने कहा। फिर कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए बोली, अब 2:30 बज चुके हैं, बाकी बातें कल दिन में होंगी। मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए, मैं तुम लोगों को छोड़ आऊं। वो तीनों कुर्सियों से उठ गए। सीढ़ियों पर भी एक पेट्रोमैक्स जल रहा था। नीचे आकर नायाब ने सीढ़ियों वाला बालाई गेट बंद कर दिया और उन्हें साथ लेकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में आ गई। उन दोनों के अलग अलग कमरों में बिस्तर लगाए गए थे, लेकिन रूबी अलग कमरे में सोने को तैयार नहीं थी। भाएं भाएं करती हुई इतनी बड़ी हवेली में उसे पहले ही डर लग रहा था। नायाब के जाने के बाद रूबी अपना बिस्तर उठाकर टीपू के कमरे में आ गई। टीपू उसकी चारपाई उठा लाया था। लगता है यह हवेली बहुत पुरानी है, मेरा ख्याल है कम से कम 100 साल पहले तामीर हुई होगी, टीपू ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। सुना है इस तरह की पुरानी हवेलियों में आसेब वगैरह डेरे जमा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नजर नहीं आती।
اس کے باوجود ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ روبی نے کہا، آج سارا دن حویلی میں بڑی رونق رہی ہے، ابھی تک تو میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ ویسے میں آصف وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا، سب کچھ واہمہ ہوتا ہے۔ اب تم بھی آرام سے سو جاؤ، ٹیپو نے کہا اور پھر بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ پیٹرومیکس دروازے کے عین سامنے راہداری میں رکھا ہوا ہے، آنکھوں پر روشنی پڑ رہی ہے، اسے راہداری میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ نہیں، روبی جلدی سے بولی، پیٹرومیکس اندر لے آؤ اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دو، مجھے ڈر سا لگ رہا ہے۔ ٹیپو نے راہداری میں رکھا ہوا پیٹرومیکس اٹھا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے کنڈا چڑھا دیا۔ کمرے میں تیز روشنی تھی، ان دونوں میں سے کوئی بھی روشنی میں سونے کا عادی نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اس حویلی ہی کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہے، پھر روبی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کے کچھ دیر بعد ٹیپو بھی سو گیا۔ روبی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سوئی ہوگی، لیکن دفتن اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی، پیٹرومیکس شاید تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھ گیا تھا۔ اندھیرے میں روبی کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی اور پھر دفتن اسے یوں لگا جیسے شدید سردی کی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ وہ کانپ اٹھی۔ بند کمرے میں سردی کی ایسی لہر، بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اور پھر ایک اور خیال ذہن میں آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے شاید کسی پراسرار قسم کی کہانی میں پڑھا تھا کہ جس کمرے میں آصف ہوں وہاں اچانک ہی اس طرح کی خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ روبی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے راہداری میں کوئی دروازہ کھل رہا ہو، اور پھر راہداری میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ذہن میں نایاب کا خیال آیا، پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ نایاب کے قدموں کی آواز نہیں تھی، اس نے تو بڑی نازک سی چپل پہن رکھی تھی، اور یہ کسی مرد کے بھاری جوتوں کی آواز تھی۔ بھاری قدموں کی وہ آواز دروازے کے سامنے آ کر رک گئی، اور پھر یوں لگا جیسے کسی نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا ہو۔ روبی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، وہ خوفزدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ چارپائی سے اتر کر اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی اس طرف بڑھنے لگی جہاں ٹیپو کی چارپائی تھی۔ خوف اس کے دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ لرزتی ہوئی خوفزدہ سی آواز میں ٹیپو کو پکارا بھی تھا، لیکن ٹیپو شاید گہری نیند میں تھا۔ روبی دونوں ہاتھ آگے کو پھیلائے آگے بڑھتی رہی۔ دونوں بستروں کے درمیان 5-6 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن یہ فاصلہ کسی طرح ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے روبی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر ہولے سے چرچرایا۔ باہر سے کسی نے دروازے پر دباؤ ڈالا تھا۔ روبی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ اس نے ایک بار پھر ٹیپو کو پکارا، مگر آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ ایک دم آگے کو دوڑی اور پھر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ دیوار سے ٹکرا گئی تھی، اس کی پیشانی پر چوٹ لگی۔ وہ ایک ہاتھ سے پیشانی سہلاتے ہوئے کراہنے لگی۔ روبی کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ٹیپو کس قدر غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ بار بار پکارنے اور اس کی چیخ کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ دیوار سے ٹکرانے کے بعد روبی سمجھ گئی کہ ٹیپو کی چارپائی کی طرف جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی تھی اور دیوار سے ٹکرا گئی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ چارپائی کس طرف تھی۔ راہداری میں بھاری قدموں کی آواز پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ وہ آواز دور ہٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روبی کے منہ سے ایک گہرا سانس نکل گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا واپس جا رہا تھا۔ روبی ایک بار پھر ٹٹولتی ہوئی چارپائی کی طرف بڑھنے لگی، اور پھر دھپ کی آواز سن کر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی اس کے قریب ہی اوپر سے کودا ہو۔ وہ چیختی ہوئی آگے دوڑی۔ اس مرتبہ وہ چارپائی سے ٹکرا کر گری۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس مرتبہ چیخ کی آواز سن کر ٹیپو کی آنکھ کھل گئی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی خوابیدہ سی آواز روبی کے سماعت سے ٹکرائی۔ میں ہوں ٹیپو، روبی کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ کمرے میں کوئی ہے؟ وہ اندھیرا کیوں ہے؟ تم نے لیمپ کیوں بجھا دیا؟ ٹیپو بولا۔ لیمپ میں نے نہیں بجھایا، روبی ہکلائی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ تم کہاں ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں یہاں ہوں، اس طرف۔
ٹیپو نے کہا۔ روبی دونوں ہاتھ آگے کو پھیلائے، آواز کی سمت بڑھنے لگی اور 2-3 قدم اٹھانے کے بعد ہی اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ٹیپو تھا۔ وہ خوفزدہ تھی، والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی اور پھر ٹھیک اسی لمحے اچانک ہی کمرہ ایک دم روشنی سے بھر گیا۔ تیز روشنی سے ایک لمحے کو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ٹیپو اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر وہ کس سے لپٹی ہوئی تھی؟ اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی اور پھر اس کے منہ سے ایک اور خوفناک چیخ نکل گئی۔ وہ جسے ٹیپو سمجھ کر لپٹی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی ڈھانچہ تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹیپو بھی یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ سا ہو گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر روبی کی طرف لپکا۔ روبی دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ انسانی ڈھانچہ چند لمحے ان کے سامنے کھڑا رہا، پھر اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں کے نیچے اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ اس کمرے میں دروازے کے دونوں طرف اوپر 2 بڑے بڑے روشن دان تھے جن کے آگے تقریباً 1-1 فٹ چوڑے کارنرز بنے ہوئے تھے۔ وہ ڈھانچہ اچک کر ایک روشن دان کے کارنرز پر بیٹھ گیا اور پھر اس کی ہڈیاں تنکوں کی طرح فولڈ ہو گئیں اور وہ روشن دان سے باہر نکل گیا۔ روبی دہشت زدہ سی ہو کر ٹیپو سے لپٹی ہوئی تھی۔ ٹیپو کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان دونوں کے جسم خوف سے لرز رہے تھے۔ وہ چلا گیا، ٹیپو نے کہا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی اور وہ روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روبی بڑی مشکل سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی نظریں دوسرے روشن دان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ پیٹرومیکس وہاں کس نے رکھا تھا؟ وہ روشن دان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہکلائی۔ ٹیپو بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ پیٹرومیکس روشن دان کے سامنے کارنرز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے تو پیٹرومیکس وہاں نہیں رکھا تھا، ٹیپو ہکلا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ روبی کوئی جواب دیتی، روشن دان کے کارنرز پر رکھا ہوا پیٹرومیکس اپنی جگہ سے چند انچ اوپر اٹھا اور ہوا میں تیرتا ہوا نیچے آنے لگا۔ پیٹرومیکس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر روبی ایک بار پھر چیخ کر ٹیپو سے لپٹ گئی۔